الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سیدنا محمد خاتم النبیین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ باب الوضوء مرتن مرتن، وضو میں ہر اس کو ایک ایک بار دھونا۔ عطا بن جسار عبداللہ بن عباس سے روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو میں اعضاء کو ایک ایک مرتبہ دھویا، یعنی یہ جواز ہے کہ اگر ہم وضو کر رہے ہیں تو ہر اس کو ایک ایک دفعہ دھو لیں تو بھی وضو پورا ہو جاتا ہے، اگرچہ سنت پر عمل کرنے کا ثواب نہیں ہوا جو تین تین دفعہ دھونے سے ہوتا ہے۔ اور اگلا جو یہ 157 حدیث تھی، 157 نمبر اور 158 میں بھی اسی طرح کا ذکر ہے، لیکن اس میں ہر اس کو دو دو بار دھونے کا تذکرہ ہے۔ عباد بن تمیم نقل کرتے ہیں کہ عبداللہ بن زید کے واسطے سے وہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وضو میں اعضاء کو دو دو بار دھویا کرتے تھے۔ اور ایک اور حدیث ہمارے پاس ہے 159 نمبر حدیث، یعنی یہ تینوں حدیثیں جو ہیں 157 158 اور 159 یہ اسی بارے میں ہے کہ ایک ایک دفعہ بھی وضو میں ہم دھو سکتے ہیں، اس دو دو بار بھی اور تین تین بار بھی دھو سکتے ہیں۔ جو باب الوضوء ثلاثن ثلاثن، وضو میں ہر اس کو تین تین بار دھونا۔ تو حضرت عثمان بن عفان کو جب کچھ صحابہ نے دیکھا کہ پانی کا برتن جب مانگا اور پہلے اپنی ہتھیلیوں کو 3 مرتبہ اس پہ پانی ڈالا، پھر انہیں دھویا، اس کے بعد دایاں ہاتھ دھویا اور پھر دایاں ہاتھ برتن میں ڈالا اور پانی لے کر کلی کی اور ناک صاف کیا، پھر 3 بار اپنا چہرہ دھویا، کوہنیوں تک 3 بار ہاتھ دھوئے، پھر سر کا مسح کیا، پھر ٹخنوں تک 3 مرتبہ پاؤں دھوئے۔ پھر کہا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص میری طرح ایسا وضو کرے پھر 2 رکعت پڑھے جس میں اپنے آپ سے کوئی بات نہ کرے، یعنی خشوع و خضوع سے نماز پڑھے، تو اس کے گزشتہ گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ اور روایت کی عبدالعزیز نے ابراہیم سے، انہوں نے صالح بن کیسان سے، انہوں نے ابن شہاب سے، لیکن عروہ حمران سے روایت کرتے ہیں جب حضرت عثمان نے وضو کیا تو فرمایا، کیا میں تم سے ایک حدیث بیان کروں؟ اگر اس سلسلے میں آیت نازل نہ ہوتی تو میں حدیث تم کو سناتا۔ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے، جب بھی کوئی شخص اچھی طرح وضو کرتا ہے اور خلوص کے ساتھ نماز پڑھتا ہے تو اس کی ایک نماز سے دوسری نماز کے پڑھنے تک کے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ اور وہ کہتے ہیں وہ آیت یہ ہے جس کا مطلب یہ ہے کہ جو لوگ اللہ کی اس نازل کی ہوئی ہدایت کو چھپاتے ہیں جو اس نے لوگوں کے لیے اپنی کتاب میں بیان کی، ان پر اللہ کی لعنت ہے اور دوسرے لعنت کرنے والوں کی لعنت ہے۔ تو اس میں بھی ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ حضرت عثمان نے غنی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس طرح سے کرتے دیکھا، اور پھر جو اپنے اصحاب تھے، اپنے ساتھی تھے، ان کو بھی وہ طریقہ جو ہے وہ سکھایا کہ ایک ایک اس کو 3 دفعہ دھونا۔ تو یہ سنت نبی ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معمول تھا کہ وہ اپنے اعضاء کو وضو میں 3 دفعہ دھویا کرتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح معنوں میں وضو کرنے والا، نماز پڑھنے والا اور اپنے حقوق کو ادا کرنے والا، فرائض کو ادا کرنے والا بنائے، ہم سے راضی ہو جائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔